بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم جی ویورز، آپ ٹھیک ہوں گے اللہ کی مہربانی سے، میں امید کرتا ہوں آپ صحت مند ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آج اتوار کا دن ہے اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ ہماری جو ایف سی ہے بلوچستان میں، ان کے اوپر ایک حملہ بھی ہوا ہے۔ 7 اہلکار شہید ہوئے۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری سیکورٹی فورسز، ہماری افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں ہماری بقا کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے ہماری حفاظت کر رہی ہیں۔ اللہ پاک ان کو اجر دے اور ان کے جو وہاں شہداء لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کے جو وارثان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج شہید بینظیر بھٹو کی برسی بھی ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، وہ وہاں لاڑکانہ میں آج گڑھی خدا بخش تقاریریں ہو رہی ہیں۔ جو لوگ تقریریں کر رہے ہیں وہاں بھٹو خاندان کے دشمن بھی ہیں اور بھٹو خاندان کے اپنے بھی ہیں۔ بہرحال یہ ایک انوکھی بات ہوئی ہے آج کہ وہاں دشمن بھی موجود ہیں اور اپنے بھی موجود ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں بات کروں گا عمران خان اور عمرانیات پر۔ عمرانیات میں ایک تو عمران خان کی وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں، دوسرا عمران خان ایک لیڈر ہے۔ لیڈر کون ہوتا ہے اس پہ بات کروں گا، اور عمرانیات کیا ہے۔ عمرانیات کا مقصد ہے کہ جو انسانوں کے بارے میں علم ہو، اس کو جو پڑھا جائے اس کو عمرانیات کہتے ہیں، یعنی سوشیالوجی۔ عمرانیات جو ہے یہ لوگوں کی جو رہن سہن ہے، لوگوں کے مطلب رہنے کے طریقے، لوگوں کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں، لوگوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں معلومات لینا، یہ عمرانیات کہلاتا ہے۔ تو ہم نے خیر یہ سوشیالوجی کو پڑھا بھی ہے ایف اے میں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے نا، جو عمرانیات کو، سوشیالوجی کو بھی سمجھتے ہیں، یہ لوگوں کو رہن سہن کو بھی سمجھتے ہیں، ان کی سٹڈی بہت زیادہ ہے، اور یہ ایک ہر کام کو سٹڈی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے پہلے حکومت نہیں کی، نہ تجربہ کاری کی باتیں جو کرنے والے ہیں وہ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن پہلے حکومت نہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عمران خان پی ڈی ایم یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا دیگر جو جماعتیں ہیں ان سے کوئی کم علم رکھتا ہے۔ تجربہ اس حوالے سے ڈیفینیٹلی نہیں ہے کہ پہلے اس نے کوئی حکومت نہیں کی وفاقی لیول پر، ایک ملکی لیول پر، لیکن ان کے جو تجربے ہیں وہ ہیں لوٹنے کے، جو کہ ملک کو آج تک ان لوگوں نے لوٹا ہے، وہ ان کے بڑے اچھے خاصے تجربے ہیں، لیکن ملک کو سنوارنے بنانے کے جو تجربے ہیں وہ ان کے بہت ہی پیچھے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو کہ یہودی ایجنٹ کا طعنہ دیتے رہے آج تک عمران خان کو، پہلی تو بات میں یہ کہوں گا کہ فضل الرحمان صاحب کو دین کے بارے علم ہی نہیں ہے، بلکہ دین کا معنی بھی شاید اس کو معلوم نہ ہو، کیونکہ آپ شرعن اور دین کے حوالے سے پابند ہیں کہ آپ
کسی بھی بندے کو جو کلمہ گو ہو، جس نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، آپ اس کو دوسرے مذہب میں داخل نہیں کر سکتے زبردستی۔ جس نے سید الانبیاء علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے تو صدق کے دل سے پڑھا ہے وہ ڈیفینیٹلی مسلمان ہے، اور جس نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کو بھی، کیونکہ اندر کا جو ہے وہ اللہ پاک جانتا ہے، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ قادیانی والی جو بات ہے وہ اور ہے، کیونکہ اگر آپ کو کنفرم ہے کہ ایک بندہ قادیانی ہے اور وہ مانتا ہے کہ میں اپنا غلام قادیانی جو تھا اس کو مانتا ہوں، یا اس کو کسی بھی سلسلے کے حوالے سے، تو وہ قادیانی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اس کو قادیانی تو کہہ سکتے ہیں، قادیانی کو قادیانی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی مسلمان کو جو کلمہ پڑھتا ہے آخری نبی سید الانبیاء علیہ السلام کا، اسی طرح اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بندہ کسی اور مذہب کا ہے اور کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ اس کو اس مذہب کا کہہ سکتے ہیں۔ کسی بندے کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، مسلمان ہے، تو اس کے پاس مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور ہم اس کو مسلمان کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا چیز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اندر سے مسلمان نہیں ہے، تو اندر اللہ کی ذات جانتی ہے۔ صرف قادیانی جو ہیں وہ کلمہ یہی پڑھتے ہیں جو مسلمان پڑھتے ہیں، وہ ابہام والی بات ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ بندہ غلام قادیانی کو مانتا ہے تو آپ اس کو قادیانی کہہ لیں، لیکن اور کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو آپ یہودی، آپ مطلب یا کوئی بھی اور اس کو مذہب کا نام دے کے پکاریں، یہ ایک خود کفر ہے۔ تو اس حوالے سے مولانا صاحب نے جو عمران خان کی کردار کشی کی، اور اسی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہر لحاظ سے، تو یہ انتہائی افسوسناک چیزیں کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی کی کردار کشی کریں، اس کو مسلمانی سے نکال دیں، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اب قوم اس چیز کو سمجھتی ہے، اور پی ڈی ایم کے بیانیے کو اس لیے زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی، اور وہ جگہ جگہ جا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، اور وہ مطلب بڑی کوشش بھی کر رہے ہیں اپنی تئیں۔ تو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ اب سمجھ لیں کہ پٹ چکا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ موجودہ جو ہمارے حالات ہیں وہ بتدریج بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ مہنگائی ہے، بڑی ہے، اور مہنگائی ہر دور میں بڑی۔ مہنگائی کبھی بھی پچھلے دور سے آنے والے دور میں کم نہیں ہوئی۔ تو یہ کچھ تکلیفیں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں ان کا ازالہ اتنی جلدی نہیں ہونے والا، اس لیے قوم بننے کے لیے، ملک کو اپنے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا۔ تو میں اپنی قوم سے یہ کہوں گا کہ ان اسرائیلی ایجنٹوں کو سمجھیں کہ اب تو مولانا اجمل قادری صاحب، جو کہ سابقہ میرا خیال وفاقی مذہبی امور کے وزیر بھی رہ چکے ہیں، وہ باقاعدہ مان گئے مین سٹریم میڈیا کے اوپر کہ میں نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سیف رکھ رہے ہیں کہ ہم نے یوں کیا، ہم نے اس معاملے کے لیے کیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم ان کی بات کو سچ مانتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی غلط ان کا پروگرام نہیں ہوگا،
لیکن اس کے باوجود ایک بات تو طے ہے نا کہ نواز شریف دور میں اس بندے نے اسرائیل کا دورہ کیا اور یہودیوں کے ساتھ جو کلوز تعلق ہے یا ہو سکتے ہیں یا کہ رکھنا چاہتے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہی لوگ تھے جو آج ایک سٹیج کے اوپر بھان بتی کا کنبہ ایک سٹیج کے اوپر کھڑے، جو ایک دوسرے کو ہر لحاظ سے گالیاں بھی دیتے رہے، برا بھلا بھی کہتے رہے، پیٹ پھاڑنے کی باتیں بھی کرتے رہے، لیکن آج وہ ایک سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر سب کے سب بڑے اچھے پاکستانی محب وطن بنے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اسرائیلی، یہودی ایجنٹ اور دیگر القابات سے پکار رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو عوام ہے وہ کوئی اتنی بیوقوف نہیں ہے پاکستان کی کہ جو ان کے چکر میں آ جائے اور جو ان کی باتوں میں آ جائے اور ایک منتخب حکومت کے حوالے سے غلط سوچے یا ہماری آرمی جو ہے وہ ان کو نہ سمجھتی ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کی مہربانی سے عمران خان کی سٹڈی ہے، عمران خان ہر کام کو بڑے احسن طریقے سے کر رہا ہے، اور میں نے یہ پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں بتایا ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس بیانیہ کوئی نہیں ہے، سچائی نہیں ہے بیانیے میں، تو اس طرح کے لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی اس بندے کو ملتی ہے جو مخلص ہو اور جس کے بیانیے میں سچائی ہو اور لوگ اس کی پیروی کریں اور پیچھے نکلیں، اور پھر اس کو کامیابی ملتی۔ تو اس طرح بہت ساری ویڈیو آپ کو مزید ملتی رہیں گی۔ آپ گڈ نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے اور کامنٹ میں ہمیں ہماری کمزوریاں بتائیں تاکہ ہم ان کو بہتر کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔